آپ فیکٹس فگرز پہ بات کریں. ہمارے زمانے میں پاکستان پہ قرضے زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ اس کا مجھے جواب دیں. آپ کے پاس نہیں, آپ مجھے جواب دیں. 2 ہفتے سے زیادہ کی ایکسپورٹس کے برابر آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو. حضور آپ کا اکنامک سروے کوٹ کر رہا ہوں. آپ پاکستان نے پھر ایٹمی دھماکے پھر کرنے کی کچھ تو پرائز پے کرنی تھی نا. ایٹمی قوت بھی تو پاکستان ہی بنا تھا. تو اگر اس میں کچھ 2 ہفتے, ہندوستان کا بھی ایک زمانہ آیا تھا, ان کے پاس بھی 1 ہفتے سے زیادہ فارن ایکسچینج نہیں تھا. آج ان کے پاس اربوں ڈالرز ہے. تو یہ ایسے وقت آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو میں آپ کی یہی ہم ریکور کر رہے تھے اور ہم تیزی کے ساتھ ریکور کر رہے تھے. میاں صاحب ایک اور بریک لیتے ہیں. ناظرین, کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور میاں صاحب سے اور بھی سوال کریں گے. آپ اپنا دور اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی بھی ایسا چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہا جس کے ساتھ آپ کے مسائل نہ رہے ہوں. میں نام گنوا سکتا ہوں. کوئی بھی ایسا پریزیڈنٹ نہیں رہا جس کے ساتھ آپ کے مسائل نہ رہے ہوں, ماں سوائے تارڑ صاحب کے, جو ظاہر ہے بہت اچھے آپ کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ ٹیل اس اباؤٹ نواز شریف؟ کہ ایسا نواز شریف جو کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جس کی نہیں بنتی, کسی ایسے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں بنتی, اور بعض چیف جسٹس کے ساتھ بھی آپ کی نہیں بنی. تو آپ اداروں کو چلانے کی بات کرتے ہیں, بٹ یو ہیو ہیڈ کنسسٹنٹ پرابلمز ود ایوری بڈی. دیکھیے بات سنیں, جو چیف آف آرمی اسٹاف ایک پرائم منسٹر سے چھپا کے کارگل میں حملہ کر دے, اس چیف آف اسٹاف سے نواز شریف کیسے بنے گی بتائیے؟ اور جو خود ٹیلی فون کے اوپر اپنے دوسرے جرنیل کو کہہ رہا ہو چائنا سے فون کر کے کہ پرائم منسٹر کو تو نہیں پتا لگا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس چیف آف اسٹاف سے نواز شریف کی پر بنے گی؟ اسلم بیگ صاحب نے تو یہ نہیں کیا تھا نا جی. آصف نواز صاحب نے تو یہ نہیں کیا. اسلم بیگ صاحب نے اپنا ٹینور پورا کیا تھا. آصف نواز صاحب اللہ کو پیارے ہوئے اپنا ٹینور پورا کر رہے تھے. But he had a huge problem with you. دیکھیں بات سنیں, میں ایک چیز پہ کبھی کمپرومائز نہ میں نے کیا, نہ آئندہ کبھی کروں گا. جو رول ڈیفائن کیا ہے کانسٹیٹیوشن نے, میں بھی اس میں رہوں, دوسرے بھی اس میں رہیں. اگر وہ اپنی ڈومین سے نکل کے اس ڈومین میں آئیں گے, یہ ان کا کام نہیں ہے. وہاں میں اس کا نوٹس ضرور لوں گا, اور اگر اس نوٹس لینے کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کی طرف سے ہے, میری طرف سے نہیں ہے. میں نے آج تک کبھی فوج کے معاملات میں دخل نہیں دیا. میں نے کبھی فوج کے کسی قانون کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ بجٹ فوج کا پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے, لیکن اچھے تعلقات رکھنے کی خاطر ہم نے یہ بھی نہیں کیا. آئندہ موقع ملے گا ہم کریں گے, کیونکہ سب مہذب ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. تو فوج کی جو ضرورت تھی میں نے وہ پوری کی الحمدللہ. اپنا پیٹ کاٹ کے, قوم کا پیٹ کاٹ کے, اپنا پیٹ سے مراد قوم کا پیٹ کاٹ کے, قوم نے بلکہ اپنا پیٹ کاٹ کے فوج کی ضرورتوں کو پورا کیا. تو یہ اگر ایسا ہوا تو آپ یہ بھی تو جانیے کہ کس طرف سے ہوا ہے, اور کیا پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ پھر ایک 16 کروڑ عوام کا مینڈیٹ لے کے تو ایک اس جرنیل کے آگے اپنا سر جھکا دے کہ ہاں جناب میں نہیں, آپ فیصلہ کریں پاکستان کا. تو یہ تو پھر کسی وزیر اعظم. جہانگیر کرامت صاحب نے کیا کیا؟ جہانگیر کرامت صاحب ایک اچھے آدمی تھے, لیکن انہوں نے ایک بہت خطرناک سیاسی بیان دیا تھا, اور میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے. میں آپ کے جو پروفیشنل معاملات ہیں, ایک پرائم منسٹر اس کو بلکہ دخل دینے کا پورا حق ہے, لیکن اس کے باوجود میں نہیں دیتا. میں نے کبھی نہیں کیا, اور میں نے اپنے 2 دفعہ میں وزیر اعظم رہا ہوں, کب میں نے کیا ہے. اور بہت ساری ایسی باتیں جو میں منظر عام پہ نہیں لا سکتا, لیکن میں نے کبھی کسی معاملات میں دخل نہیں دیا. فاروق لغاری صاحب نے کیا کیا ان کا؟ وہ تو 8th امینڈمنٹ کے بعد سارے حالات درست ہو گئے تھے. نہیں دیکھیے نا, اب آپ دیکھیے کہ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ نواز شریف تمہارا یہ قصور تھا اور تم نے یہ زیادتی کی. پہلے آپ یہ بتائیں, اس کے بعد پھر آپ اگلے بندے کی طرف جائیں. اب آپ فاروق لغاری کی طرف آئیں. فاروق لغاری صاحب جو ہیں وہ سازش کر رہے تھے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف. ان کو نہیں یہ منظور تھا کہ 8ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے. جب 8ویں ترمیم پاس ہوئی تو وہ ظاہر ہے ایک پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوا. صدر کے ہاتھ کی جو صدر کے پاس جو پاورز تھیں وہ انہوں نے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئیں. ان کو بڑا افسوس تھا, اس بات کا رنج تھا. تو لہذا انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب سے مل کے تو سازش کی حکومت کے خلاف, اور یہ سازش میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بری بات تھی, بڑی زیادتی تھی.
تو اس کا ہم نے نوٹس لیا, ہم اس کے آگے کھڑے ہو گئے سازش کے. تو لہٰذا جناب آپ دیکھیں کہ آپ زیادتی کہاں سے ہوئی ہے, کدھر سے ہوئی ہے. اگر ہم نے زیادتی کی ہوتی تو آج پاکستان کے 16 کروڑ عوام ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوتے. تو عوام جانتے ہیں ہر بات کو, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ بہتر ایک جج ہوتے ہیں سارے معاملات کے. تو پھر کیا چینج ہوا, میں یہ جاننا چاہیے. تمام ہسٹری ریکال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ دیکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اوپر, ظاہر ہے آپ نے خود کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کیا چیز نئی آپ نے سیکھی؟ واٹ آر دا تھنگز دیٹ یو ول ناٹ ڈو اگین؟ دیکھیے جی, انسان غلطی کا پتلا ہے اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, فرشتے تو ہم ہیں نہیں. تو غلطیوں سے سبق سیکھنا بھی چاہیے, اور میں نے وہ سیکھنے کی کوشش کی. ظاہر ہے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں, تو اس میں بہت ریفلیکٹ کرنے کی میں نے بھی کوشش کی. تو میرے اندر بلکہ اچھی جو بات ہے وہ یہ کہ جمہوریت کا عزم اور پختہ ہوا ہے, اور میں انسٹیٹیوشنز کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. انسان فرد آتے جاتے رہتے ہیں, پاکستان نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے, ان اداروں نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے. یہ ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. حالانکہ مجھ جیسے شخص کو تو آج باغی ہو جانا چاہیے تھا, جس کو 14 مہینے جیلوں میں ڈالا گیا, کال کوٹریوں کا سامنا کرنا پڑا, ملک بدر ہونا پڑا. مجھ جیسے شخص کو تو باغی ہو جانا چاہیے تھا. میں تو کہتا مار دو, اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. لیکن یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر ایک نظریہ جو ہے جمہوریت کے بارے میں وہ اور بہتر ہوا ہے, پختہ ہوا ہے, اور میں اس کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا ہوں. پارٹی کو اور ڈفرینٹلی رن کریں گے اب؟ پارٹی کو پہلے بھی میں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے رن کر رہا تھا, آج بھی ڈیموکریٹک طریقے سے رن کروں گا. پارٹی کی دیکھیں جی, پارٹی ماشاءاللہ جب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں نا جی, اس میں اس کے اندر ہوتا ہے بہت, یہ آپس میں لوگ ہوتے ہیں جن کو, چھوٹی پارٹیوں میں شاید یہ پرابلم نہیں ہوتا. تو لہذا میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کا قائل ہوں. واپسی کی ڈیٹ آپ ہمیں نہیں دیں گے اس انٹرویو میں؟ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہم انشاءاللہ اے پی ڈی ایم سے بھی کوآرڈینیٹ کریں گے. ان سے کوآرڈینیٹ کرنے کے بعد پھر وہ لوگ ویسے بھی انشاءاللہ ہماری پارٹی کے لیڈرز یہاں آئیں گے, تو پھر یہاں سے انشاءاللہ اس کا اعلان کیا جائے گا. اتنا الیبوریٹ کنسلٹیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرسنل ڈیسیژن. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم پارٹی اس سے مشاورت نہیں کرتے, ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ اتنا مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے پی ڈی ایم میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کا ذاتی ڈیسیژن ہے, کیونکہ اے پی ڈی ایم تو ایگزائل نہیں ہوئی نا. نہیں, اب آپ پہلے تو آپ مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ ان سے آپ مشاورت کریں. اب جب میں مشاورت کی بات کروں تو آپ کہتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کا ذاتی ڈیسیژن ہے سر, دیٹس یور پرسنل ڈیسیژن. نہیں, دیٹ از دا ڈیسیژن آف دی پارٹی. انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ مشاورت, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. اے پی ڈی ایم بھی ہماری اس اسٹرگل کا ایک حصہ ہے, تو اس سے مشورہ کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اگر ہم اپنا ساتھ اعتماد میں لیں اور زیادہ بہتر بات ہوگی. اس میں پورے پاکستان کی پارٹیاں شامل ہیں. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب. ناظرین, آپ انٹرویو سن رہے تھے میاں محمد نواز شریف کا, 2 ٹائم ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد وہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے. انتظار ہے کہ کب یہ واپس آئیں گے. اس ورڈکٹ کے بعد ان کا پہلا انٹرویو تھا آج ٹیلی ویژن کو. طلعت حسین کو لندن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.